الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الأعدال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله تعالى وسلم على النبي المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه على وحي السماء، وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله جل جلاله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لو كان بعدي نبيا لكان عمر، أو كما قال عليه الصلاة والتسليمات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے جب سے کائنات کو بنایا ہے، اس کو سال کے نظام پہ چلایا ہے. اللہ رب العزت نے سال کو تقسیم کیا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ رب العزت نے سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے. سال کے اوپر زمانے کو تقسیم کرنا اور پھر سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کرنا. منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان میں 3 تو ایک ساتھ ہیں: ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور محرم کا مہینہ. یہ 3 ایک ساتھ ہیں. اور چوتھا رجب مضر عرب کہتے تھے، کیونکہ قبیلہ مضر والے بہت اکرام کرتے تھے، بڑا اعزاز کیا کرتے تھے. یہ اسی کا اثر ہے کہ ہمارے علاقوں میں، دیہاتوں میں، جہاں بہت زیادہ علم نہیں ہوتا، یا جس زمانے میں علم اور معلومات اتنی زیادہ نہیں تھی، تب بھی لوگوں میں مشہور تھا کہ یہ خدائی مہینہ، رجب کا مہینہ خدائی مہینہ ہے. اسی مہینے میں لوگ زکوٰۃ کا حساب کتاب شروع کر دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں. سالانہ حساب سے جو لوگ خیرات کرتے ہیں وہ رجب میں شروع کرتے ہیں کہ یہ خدائی مہینہ ہے. ہر مہینہ اللہ کا ہے، ہر شب و روز اللہ کی ہے. اللہ ہر وقت حاضر و ناظر موجود ہے، اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ، اپنے اقتدار کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ. لیکن کچھ لمحات خاص ہیں، کچھ گھڑیاں میرے رب کے دربار میں بڑی مبارک ہیں، اللہ کو بڑی پسند ہیں. اس میں اللہ کی رحمت کے سمندر وہ ٹھانٹھیں مار رہا ہوتا ہے، جیسے رمضان، پہلا عشرہ، دوسرا، پھر تیسرا، پھر طاق راتیں، پھر عید کی راتیں، پھر سال کی خاص راتیں. ایسے ہی یہ 4 مہینے ہمیشہ سے حرمت والے ہیں. منہا 4 حرم، الشہر الحرام بالشہر الحرام. حرمت کے مہینے اسلام سے پہلے بھی حرمت والے تھے. اسلام نے آگے ان کی حرمت میں اضافہ کیا ہے، ان کے تقدس میں اضافہ کیا ہے. اسلام نے ان کی شان و شوکت میں اضافہ کیا ہے. اسلام نے کوئی کمی نہیں کی اس میں. ان کی حرمت کو بڑھایا، ان کی عبادت کو پسند کیا، ان کی طاعت کو پسند کیا۔ مشرکین زمانہ کفر میں ان 4 مہینوں میں اپنے دشمنوں پہ حملہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی قافلہ زمانہ شرک میں
ان کا کاروبار کرنے کا، کمائی کا سب سے آسان طریقہ لوٹ ڈالنا، لوٹ مار کرنا۔ کوئی تجارتی قافلہ جا رہا ہے، کوئی سفری قافلہ جا رہا ہے، ان کے پاس جانور بھی ہوتے ہیں، مال و اسباب بھی ہوتا ہے، انسان بھی ہوتے، انسانوں کو پکڑ کے غلام بنا لیتے، مال چھین لیتے۔ کمائی کا سب سے آسان طریقہ عربوں میں یہی تھا، جنگجو قوم تھی۔ تو جب یہ 4 مہینے ہوتے، رجب ہوتا، ذی القعدہ، ذی الحج یا محرم، تو ان مہینوں میں عرب ڈاکہ زنی نہیں کرتے تھے، قافلوں کو نہیں چھیڑتے تھے، راہ چلتے مسافروں کو نہیں چھیڑتے تھے کہ یہ مہینے حرمت والے ہیں، یہ مہینے اللہ کے ہیں، یہ خدائی مہینے ہیں، ان میں اللہ کی مخلوق کو نہیں چھیڑنا ہے، اللہ کی مخلوق کو پریشان نہیں کرنا۔ مخلوق کو تو جب بھی پریشان کرو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جو اللہ کی کہ یہ اللہ کا عیال ہے، زمین میں خدا کی مخلوق اللہ کا عیال ہے، جو اللہ کے عیال کو پریشان کرے گا اللہ اسے کہاں چھوڑنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حرمت والے مہینے ہیں، اور پھر حرمت والے مہینوں میں محرم کا مہینہ، اور محرم کے مہینے کے ساتھ وابستہ اسلام کی تاریخ، اور اسلام کی تاریخ وہی قابل اعتماد ہے جس تاریخ کو نقل کرنے والے بھی مسلمان ہیں۔ جو تاریخ سند کے ساتھ، دلیل کے ساتھ ثابت ہے، اسلامی مستند تواریخ کی کتابوں میں موجود ہے، وہ قابل اعتماد بھی ہے، قابل اعتبار بھی ہے۔ ہمارے یہاں شور شرابہ ہوتا ہے، ہمارے خطباء بھی بڑے زور و شور سے بیان کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی بس کتابیں یا تقریریں سن کے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات، عجیب و غریب تماشا یہ ہے کہ حضرت حسین جہاں شہید ہوئے، 72 لوگ تھے حضرت حسین کے لشکر میں، سوائے زین العابدین کے سارے شہید ہو گئے۔ زین العابدین نوجوان تھے، بیمار تھے، اپنے خیمے میں بند تھے، بیویاں جتنی بھی تھی، عورتیں، وہ خیمے سے باہر نہیں آئی، ان کو میدان کے احوال کا پتہ کوئی نہیں کہ کیا ہوا۔ یہ جو لوگ روایتیں بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسین کو 2 دفعہ شمر نے تلوار ماری، آپ کا سر نیزے پہ لٹکایا گیا، سر سے تلاوت کیا، یہ کس نے بیان کی ہے؟ یہ روایات کس نے بیان کی؟ شیعہ نے بیان کی، روافض نے بیان کی، تو ان کی بات کا کوئی اعتبار ہے؟ ہماری تو کسی کتاب میں نہیں ہے، نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ ترمذی میں، نہ نسائی میں، نہ ابن ماجہ میں ہے، نہ سنن ابی داؤد میں ہے، نہ بدایہ نہایہ میں ہے، نہ ملل نحل میں ہے، کسی تاریخ کی کتاب میں، حدیث کی کتاب میں کسی مورخ نے مستند روایت کے ساتھ ایسی کوئی بات بیان نہیں۔ یہ جھوٹی باتیں بیان، ہاں شہادت عمر کی بات بیان کرو کہ صحابہ نے دیکھا، صحابہ کے سامنے ہوا، یہ سنو اور سمجھو کہ اسی ممبر، مصلی و محراب میں عمر جیسا انسان کب دنیا میں آئے گا۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتار رہے تھے نا، تو راوی کہتے ہیں مجھے آواز آئی، عمر مجھے پتہ تھا یہاں صرف تو ہی دفن ہو سکتا ہے، مجھے پتہ تھا یہاں پہ تو ہی آئے گا، اور مجھے پتہ ہے کہ تیرے بعد تیرا جیسا کوئی انسان دنیا میں نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا، انا و ابو بکر و عمر، انا و ابو بکر و عمر، میں ابو بکر و عمر گئے، میں ابو بکر و عمر آئے، اور فرمایا خلقنا من تربۃ واحدہ، میں ابو بکر و عمر ایک مٹی سے پیدا ہوئے، ہم ایک قبر میں دفن ہوں گے، اور کل قیامت کے دن ایک قبر سے ایک ساتھ نکلیں گے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں عمر کے بارے میں۔ تو یہ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی تاریخ میں یہ قربانیوں سے بھرا پڑا ہے، قربانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ کسی خاص واقعے کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، صرف سبق یاد کرانا مقصود ہے، صرف مسئلہ سمجھانا مقصود ہے، صرف اسلامی عقیدہ بیان کرنا اور دہرانا مقصود ہے۔ قرآن میں یہ مضمون بارہا آیا ہے
یہ دوسرے پارے میں جہاں سے میں نے آیت پڑھی ہے، اس آیت میں پوری تفصیل کے ساتھ اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ یہ سب کیوں ہوتا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا امام ہے، حکمران ہے، اس کا پیٹ کٹا، انتڑیاں باہر پڑی، وہ کیوں ایسے قسم و پرسی کے عالم میں گیا؟ دیکھو اس کے بعد 44 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اسے قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیا گیا۔ اس کے بعد دیکھو 66.5 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اس کے اوپر نماز پڑھاتے ہوئے تلوار کا وار کیا گیا۔ یہ سب کیوں ہوا؟ یہ دیکھو یہ نبی کا لاڈلا، یہ نبی کے کندھوں پہ پلنے والا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت حسین آپ کے کندھوں پہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک شخص نے، صحابی نے دیکھا، انہوں نے کہا کیا بہترین سواری ہے بچے، کیسی سواری پہ بیٹھا ہوا ہے تو، نعم المرکب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبُ ایدہ، صرف مرکب کی بات نہیں، سواری نبی ہے، جو سوار ہے وہ نواز ہے، رسول ہے، وہ بھی حسین ہے، کمال کا آدمی ہے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ یہ سب کیوں ہوا؟ بات تواریخ میں ہے، حضرت صلی اللہ تعالی وسلم حضرت حسین کی شہادت کے دن ام سلمہ کو خواب میں آئے، آپ کی داڑھی مبارک میں مٹی، آپ کے سر کے بالوں میں مٹی، کپڑے گرد آلود، آپ کے ہاتھ میں بوتل ہے، بوتل میں خون ہے۔ ام سلمہ کہتی میں گھبرا گئے، میں کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ حضرت مقتل حسین، میں حسین کی شہادت دیکھ کے آیا ہوں، یہ اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں اللہ کے دربار میں پیش ضرور کروں گا۔ میرے بھائیو، یہ سب ہوا، صرف حسین کی شہادت نہیں، اسلامی تاریخ واقعہ حرہ بھی تو ہوا، مسجد نبوی میں نمازیں بھی تو بند ہوئی، مسجد نبوی کے دروازے بھی تو بند ہوئے، حرہ میں ہزاروں صحابہ کو شہید بھی تو کیا گیا، بیت اللہ کے اوپر منجنیقوں سے پتھر بھی تو برسائے گئے، بیت اللہ کو آگ بھی تو لگی ہے، اسلامی تاریخ میں یہ بھی ہوا ہے۔ لیکن قرآن کیا بتا رہا ہے؟ قرآن ایک قانون بتا رہا ہے، مسئلہ سمجھا رہا ہے، آپ کا کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہے، آپ کے دماغ کو صاف کر رہا ہے، آپ کی آئیڈیالوجی کو بالکل کلیئر دو ٹوک انداز میں اسلام ایک نہج پہ، ایک راستے پہ ڈالنا چاہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ام حسبتم، تم کیا سمجھتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تمہارا کیا خیال ہے؟ نماز روزہ حج زکوٰۃ بس جنت کے لیے یہ کافی ہے، جنت پہنچ جاؤ گے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کسی نے کہا لا الہ الا اللہ، جنت اس پر واجب ہو گئی۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کیا لوگوں کو خوشخبری نہ سناؤں؟ تو بڑے کمال کی بات ہے، لا الہ الا اللہ پہ جنت مل رہی ہے تو آسان کام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ سناؤ خوشخبری۔ کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی آپ کوئی نشانی دے دیجیے، میں نوجوان ہوں، لوگوں کے سامنے جا کے بطور نشانی دلیل پیش کروں، یہ اللہ کے نبی کی نشانی ہے، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے، تمہیں خوشخبری ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے مرحمت فرمائے، ابو ہریرہ جوتے سینے سے لگائے ہوئے دوڑ رہا ہے، خوشی سے بھاگتا ہوا آ رہا، آگے حضرت عمر سے ملاقات ہوئی۔ کیوں، کہاں جا رہے ہو؟ کہ لوگوں کو خوشخبری سنانے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ حضرت عمر نے کس کے ایک تھپڑ مارا، ابو ہریرہ رونے لگا۔ کیوں مارا؟ کہ اللہ کے بندے، جو ہماری مشقتیں ہیں، جو ہماری سختیاں ہیں، جو ہماری تکلیفیں ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ مکے میں جو ماریں کھا کے آئے، ہجرت کر کے آئے، بدر کا میدان گرمایا، احد کا میدان خون سے لال کیا، خندق کے اندر پسینے بہائے، اس کے بعد تبوک و یرموک، یہ حنین تمہیں یاد نہیں؟ یہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ پیٹ پہ نبی کا 3 پتھر باندھنا تمہیں یاد نہیں ہے؟ ایک کھجور کھا کے 2 دن پیدل چلتا ہوں تمہیں یاد نہیں؟ غزوہ ذات رقاع میں
پاؤں میں جوتے کوئی نہیں، میرے نبی کے پاک صحابہ جو آسمان کے ستاروں سے بھی بلند ہیں، تمہیں پاؤں پہ کپڑے کے چیتھڑے باندھ کے پیدل چلنا یاد نہیں؟ ایک ایک سواری پہ 6 آدمی باری باری سوار ہوں، پیدل چلیں، تمہیں یاد نہیں ہے؟ تمہیں یاد نہیں؟ تم بھول گئے شعب ابی طالب کا محصور ہونا، وہاں کی بھوک اور افلاس سے تڑپ تڑپ کے بھوکے بچوں کا بلک بلک کے مر جانا، یہ تمہیں یاد نہیں ہے؟ تم بھول گئے خالی لا الہ الا اللہ پہ جنت بانٹتے پھر رہے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ میرے رب کا قرآن ہے، اللہ کی قسم باقی ہے، اللہ کی قسم ابد الآباد ہے، اللہ کی قسم حکم بھی باقی، تلاوت بھی باقی، اپنی پوری آن بان اور شان کے ساتھ وہ اعلان کر رہا ہے، ام حسبتم، تم کیا سمجھتے ہو، ان تدخلوا الجنہ، ایسے ہی تمہیں جنت سوئے ہوئے مل جائے گی، کھاتے پیتے تمہیں جنت مل جائے گی، اپنے بستروں پہ آرام کرتے ہوئے جنت مل جائے گی، زندگی کے مزے کرتے ہوئے تمہیں جنت میں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، تم پہ پہلے لوگوں کے حالات نہیں آئیں گے، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، انہیں آزمایا گیا، انہیں تکلیفوں میں ڈالا گیا۔ یہ ایک پیغمبر ہے کہ جس کے سر پہ آرا رکھا گیا اور اوپر سے چلا کے اسے 2 ٹکڑے کیا گیا۔ یہ ایک پیغمبر ہے جس کو کنویں میں ڈبو کے، کچرے میں ڈبو کے مار دیا گیا۔ یہ 70 انبیاء ہیں جن کو صبح سے لے کے چاش تک ذبح کیا گیا۔ یہ ان کے 70,000 امتی ہیں، صحابی ہیں جن کو دوپہر کے وقت تک ذبح کیا گیا۔ یہ دیکھو، یہ تمہارا پاک پیغمبر ہے، کبھی اس کے جوتے خون سے لبریز ہوتے ہیں، کبھی دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، کبھی خود کی کڑیاں سر میں اترتی ہیں، کبھی اونٹ کی اوجڑی لا کے اس کی گردن پر ڈالا جاتا ہے، کبھی جھوٹا کہا جاتا، کبھی ساحر کہا جاتا، کبھی کاہن کہا جاتا، کبھی جادوگر کہا جاتا، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ یا اللہ میری قوم کو معاف کرنا، فإنہم لا يعلمون، یہ مجھے جانتے کوئی نہیں، یہ بے وقوف ہیں، یہ احمق ہیں، ان میں عقل کوئی نہیں، ان میں فہم کوئی نہیں، ان میں فراست کوئی نہیں، میرے مولا انہیں نہ پکڑنا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ آئیں جو ایمان لے آئیں، جو اسلام لے آئیں، جو قرآن کو مانیں، جو میری سنت کو سینے سے لگائیں۔ تو میرے بھائیو، یہ قرآن کا مضمون ہے، یہ قرآن قانون بیان کر رہا ہے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، یہ تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں جن کو کھولتے ہوئے تیل میں زندہ اتارا گیا اور ان کو چوائس دی گئی، یا تو کلمہ چھوڑو یا پکوڑے بن جاؤ، تیل میں تل کے مر جاؤ، اور خوشی خوشی اللہ کے لیے جان قربان کی، خوشی خوشی وہ پھانسی کے پھندوں کو چوم کے گلے میں پھندا ڈال لیا۔ آج پوری دنیا ناچ رہی ہے کہ ہم آزاد ہو گئے، جھنڈیاں، بازار، دکانیں اور عمارتیں سجائی جا رہی کہ ہم آزاد ہو گئے۔ دیکھو دیکھو پیچھے تم اپنی تاریخ دیکھو، تمہیں یہ آزادی مفت میں ملی ہے۔ 70,000 سے زائد علماء دہلی سے لے کے لاہور تک، کوئی ایک درخت ایسا نہیں کہ جہاں کوئی عالم دین نہ لٹکایا گیا۔ اور تمہیں پتہ نہیں کہ یہ امرتسر سے گزر کے جو ٹرین پاکستان میں داخل ہوتی تھی، اس سے زندہ انسان نہیں نکلا کرتے تھے، اس سے کیما اور خون نکلا کرتا تھا۔ تمہیں مفت میں پاکستان مل گیا، مفت میں آزادی مل گئی، اور اسی طرح مفت میں جنت مل جائے گی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائیو، ایسا نہیں ہے، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو جنہوں نے سر کی آنکھوں سے اللہ کے نبی کو دیکھا، جنہوں نے مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی، جنہوں نے مسجد حرام کی مجاورت چھوڑی، ترک کی، وہ بخشے جاتے۔ جب انہیں وہ سب کچھ چھوڑنا پڑا، نکلنا پڑا، میں اکثر سنایا کرتا ہوں، شام کا محاذ گرم تھا اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ محاذ پہ امیر لشکر تھے، اور ان کے ایک ساتھی ہیں عیاض ابن فضیل۔ ابن مبارک بھی امام صاحب کے شاگرد ہیں، عیاض ابن فضیل بھی امام صاحب کے شاگرد ہیں۔ تو عیاض بن فضیل کا حلقہ درس ہوتا تھا حرم میں،
حرم کے سامنے حدیث و تفسیر کا درس ہوتا تھا ایاز بن فضیل کا. یہ پنکھے چلاؤ. لوگوں نے شکایت کی حضرت محاذ گرم میں جہاد کی ضرورت ہے. لوگ ایاز بن فضیل کے سبق کی وجہ سے، حرم میں ان کا سبق ہوتا ہے، عالم بہت بڑے ہیں، ان کے سبق کی وجہ سے لوگ نہیں آ رہے، لوگ وہاں اٹکے ہوئے. عبداللہ مبارک نے کہا اچھا وہ ابھی بھی سبق پڑھا رہا ہے، کاغذ لاؤ. کاغذ کے اوپر کچھ اشعار لکھے. کہا یہ لے جا کے دے دو اس کو، یہ اشعار میرے دوست کو، میرے ساتھی کو، شیخ کو دے دو. وہ اشعار جا کے جب ان کے سامنے پیش کیے گئے، پرچی رکھی گئی، اس کے اوپر لکھا ہوا یا عابد الحرمین، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادت تلعب. اے حرم کے اندر نمازوں کی ٹپکیاں لگانے والے، اے حرم میں دے مزونہ ٹوپونہ کول والا، واورے سنو، لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادت تلعب. اگر تو ہمیں عبادت کرتا ہوا دیکھ لیتا نا تو تو سمجھ لیتا کہ تو گپ شپ کر رہا ہے، تو مذاق کر رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ کون سی عبادت کا وقت ہے اور عبادت کہتے کس کو ہے. من کان یحدب خدہ بدمعہ فنحورنا بدمائنا تتحدب. تو وہ ہے نا جو راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رو کے اپنے گال رنگین کرتے ہیں. ہم تو اس سے بھی محروم ہو گئے، ہم تو اللہ کے سامنے رونے سے بھی محروم ہو گئے. یہ تو کمزور لوگوں کا کام تھا اور کچھ نہیں تو راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رویا تو کرتے تھے. ہم نے تو وہ بھی چھوڑ دیا. ہمارے پاس تو اس کے لیے بھی وقت کوئی نہیں. ساری رات انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ سرفنگ. فجر کی نماز میں نہ بابا، نہ بیبے، نہ بوبا، کچھ نہیں. سارے سوئے خانان و زوانان و مسلمانان ٹول پکورونے کے پرتی اسو بوڑھگان دل درا سرائی نوری سو کم نہیں. پھر کہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے دنیا میں ہدایت آ گئی. شرم تم کو مگر نہیں آتی. ایسے لوگوں کی وجہ سے دنیا میں ہدایت نہیں آتی ہے. اللہ نہیں ہدایت کے فیصلے کرتے جو اپنے ذاتی اعمال کے قابل بھی نہیں اور چاہتے ہیں کہ دنیا میں اسلام نافذ ہو جائے. یہ کھلی ہوئی منافقت ہے. تو انہوں نے کہا من کان یحدب خدہ بدموعہ فنحورنا بدمائنا تتحدب. تم وہ ہو جو اپنے گالوں کو رنگین کرتے ہو رات کو آنسوؤں سے، ہمارے گال ہمارے خون جگر سے رنگین ہوتے ہیں. من کان یتعب خیلہ فی باطل فخیولنا فی سبیل اللہ یتعب. جو اپنے گھوڑوں کو میدانوں میں دوڑا کے تھکاتے، کوئی کرکٹ میں بھاگ رہا، کوئی پولو میں بھاگ رہا، کوئی ہاکی میں بھاگ رہا، کوئی فٹ بال میں بھاگ رہا، کہ ہم محاذ پہ بھاگتے ہیں. کہ میرے رب کا وعدہ ہے اس ناک میں جس میں اللہ کے راستے کی دھول مٹی گئی ہو، اس میں کبھی جہنم کا دھواں نہیں آ سکتا. ایاز بن فضیل نے جب اشعار پڑھے نا تو رونے لگے زارو قطار. لڑی بندھی ہوئی تھی آنسوؤں کی اور فرما رہے صدق ابن المبارک، صدق ابن المبارک، صدق ابن المبارک. تو نے سچ کہا، میں تو سمجھا ہی نہیں ہوں کہ ابھی کون سی عبادت کا وقت ہے. تو بات کوئی نہیں سمجھا. میرے بھائیو، شکرانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھکیں. میرے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جس زمانے میں پوری دنیا کے کفار مسلمانوں پہ ایسے ٹوٹیں گے جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹتے ہیں، اور ایک دوسرے کو بلاتے ہیں آؤ تیار مڑائے دا راشے جی دسترخوان بنے ڈوڑائے دے اعلیٰ راشے جی. ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، ایسے کافر بلائیں گے مسلمانوں پہ. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ تعداد تھوڑی ہوگی. اصلا اسباب نے کہا نہیں، تعداد بہت زیادہ ہوگی. مثل زبد البحر، جیسے سمندر کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، طوفان کے اوپر جھاگ ہو، اتنی زیادہ. کہ پھر بات کیا ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ تم نے اللہ کا دین چھوڑا ہوگا، تم نے غیر کا طریقہ، تمہارے فیشن یہودیوں جیسے، تمہارے رسم و رواج عیسائیوں جیسے، تمہارے تہوار ہندوؤں جیسے، اور تمہاری شکلیں اللہ کے دشمنوں جیسی، تمہارے سارے نخرے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کی طرح. تم نے محمد الرسول اللہ اور ان کی جماعت کو گھر سے نکال دیا ہوگا.
تو نکلنے کا طریقہ کیا؟ فرمایا حتی ترجعوا الی دینکم، اے الی جہادکم، یہاں تک کہ اللہ کے نبی و صحابہ کے طرز پہ نہیں آؤ گے۔ اللہ کے دین کے لیے ہمارا مرنا مارنا سب دنیا کے لیے، ہمارا سوچنا جینا اور محنت کرنا سب دنیا کے لیے۔ ہم نے اس چیز کو یار گور مر آج پٹیم راشی کا مرگ یہ ٹیم ضرور پٹیم براسی آگے نمک کی بلا شکارو نے منگا وزگار نہیں ہوتا گورے کل جدا مرگ راشی کا ہر شے نہ پخپلا بھائی وزگار کی بیا دی تیاری وقت نہ ملاوی گی، دقہ وقت دی دقہ۔ بات سن لو ذرا، میں عقیدہ بیان کر رہا ہوں، عقیدہ عمل میں کمزوری ہو سکتی ہے، انسان توبہ کرے اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ہم سے جہاد نہیں ہو رہا، کمزوری ہے، توبہ کریں گے خدایا کمزور ہیں، کمزوری اللہ معاف کرے گا۔ ہم سے تبلیغ کا حق ادا نہیں ہو رہا، ہم سے اشاعت دین کا حق ادا نہیں ہو رہا، سنت پہ عمل میں کمزور ہیں، کتاب اللہ کو رائج کرنے میں کمزور ہیں، لیکن عقیدہ تو دو ٹوک ہونا کہ اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ عقیدہ درست ہوگا تبھی قدم اٹھے گا، عقیدہ ہی درست نہیں ہے، عقیدے میں جھول ہے، عقیدے میں دو نمبری ہے، تو پھر عمل کی کہاں توفیق ملنے والی ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ ملک اور اس کی آزادی اللہ کی نعمت ہے، اور خداوند تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے۔ اپنے بچوں کو بھی تعلیم دو اس کی، لیکن کچھ اسلامی طرز سے دو، انگریزی طرز سے مت دو۔ اس ملک کے حصول کا مقصد بھی سمجھاؤ کہ مقصد یہ تھا کہ یہاں ہم اللہ کے رسول کی مانیں گے، ہمیں اللہ کے رسول کی ماننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو اور مدینہ کے معاشرے کو اپنے معاشرے میں لائیں گے۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ عجیب بات ہے، میں دنیا میں رہتا ہوں، معاشرے میں رہتا ہوں، سب کچھ آنکھوں سے دیکھتا ہوں، تو اس لیے جب یہ چیزیں آنکھوں کے سامنے آتی ہیں تو پھر روکی نہیں جاتی، مجھ سے پھر یہاں پہ رواداری نہیں ہوتی۔ بات کر دیتے ہیں، کسی ایک کے دل پہ لگ جائے، سب سے پہلے میں محتاج ہوں، مجھے ضرورت ہے، اس کے بعد ہم میں سے ہر ایک محتاج ہے، کسی ایک کی اصلاح ہو جائے، دل پھر جائے، اللہ اس کو ہدایت پہ قائم کر دے تو ہم سب کی بخشش کے لیے کافی ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ